السلام علیکم جی، میں ہوں سید محمد شہریار۔ دنیا کی ہر برائی سے بچنے کا، ہر ذلت ہر رسوائی سے محفوظ رہنے کا ایک انتہائی سادہ نسخہ ہے: جھوٹ سے پرہیز کریں۔ اور جھوٹی گواہی تو جھوٹ کی بدترین قسم ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ عمران خان کی حکومت میں ایک وزیر ہوتے تھے شہریار افریدی۔ اپنی ہر تقریر درود پاک سے شروع کرتے تھے، پھر مزید کچھ دعائیں پڑھتے اپنی گفتگو میں ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے ستارے جا بجا ٹانگتے تھے۔ اور یہ بات تو سارا ملک جانتا ہے کہ انہوں نے جان اللہ کو دینی تھی۔ ان صاحب نے ایک یادگار پریس کانفرنس کی تھی جس میں ڈی جی اے این ایف کو بھی ان کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، جس میں شہریار افریدی نے 12 مرتبہ خدا کا نام لیا تھا، جان اللہ کو دینے کا وعدہ کیا تھا اور رانا ثناء اللہ سے 15 کلو منشیات رنگے ہاتھوں پکڑنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ یہ بھی بتایا کہ گرفتاری کی ویڈیو اور تمام ثبوت موجود ہیں جو عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ وہ اس پریس کانفرنس میں اپنی کامیابی پر مسلسل مسکرا رہے تھے اور ان کی بلند آواز میں حقانیت کا وفور تھا۔ پھر اسی گرفتاری پر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے درود پاک سے تقریر کا آغاز کیا، حضرت موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری بھی پڑھی اور آئین کی حرمت کا ذکر کیا۔ پھر اپنے حلف کی ذمہ داریوں کا ادراک کا دعویٰ کیا۔ پھر بتایا کہ رانا ثناء اللہ پاکستان کا پابلو اسکوبار ہے، یعنی منشیات فروشی کرنے کا بے تاج بادشاہ۔ اب معلوم ہوا کہ وہ سراسر 100% جھوٹ بول رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، مگر وہ انتہائی اعتماد سے سفید جھوٹ بول رہے تھے۔ شہریار افریدی کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہونے والے احمد فراز کہتے ہیں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ عمران خان کابینہ کے ایک وزیر فواد چودھری یہ راز فاش کرتے بتاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کیس بے بنیاد تھا، اور یہ کہ میں نے منع بھی کیا لیکن یہ جھوٹا کیس نہ بنایا جائے، اس پر اس وقت کے این اے ایف کے سربراہ ناراض ہو کر میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے۔ کابینہ کے اہم وزیر کی مخالفت کے باوجود یہ کیس کس کے کہنے پر بنایا گیا؟ فواد چودھری نے یہ تو نہیں بتایا، مگر راز یہی ہے کہ جس شخص کے کہنے پر باقی سیاسی مخالفین پر جعلی کیس بنے، اسی کے کہنے پر یہ کیس بھی بنا۔ سچ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ پر جھوٹا کیس بھی انہی شخص نے بنوایا تھا جنہوں نے اپنے ہر سیاسی مخالف پر جعلی کیس بنوایا تھا۔ اور ان کیسز کو ہم یوں ہی بے بنیاد نہیں کہہ رہے، ہر عدالت نے ضمانت لیتے ہوئے نیب کے ہر سیاسی کیس کو بے بنیاد قرار دیا۔ بلا شبہ جھوٹ کے اس کاروبار میں سب سے بڑا بیوپاری نیب رہا۔ طیبہ گل کی دل خراش کہانی تو آپ سب نے میری پچھلی ویڈیو میں سنی۔ انصاف کی تلاش میں وزیر اعظم عمران خان تک پہنچنے والی اس خاتون کی داد رسی کی بجائے اس خاتون کو بلیک میل کرنے والے جو کردار تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے۔ اس خاتون نے جو ویڈیو آگے اپنی بھیجی اور پھر اس ویڈیو سے غیر اخلاقی ویڈیوز کی مدد سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف نیب کیسز ختم کروائے گئے۔ طیبہ گل نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ اس سلسلے میں جب وہ عمران خان سے ملی تو اس دوران جو گفتگو عمران خان سے ہوئی تو اس میں انہوں نے ریاست مدینہ کا حوالہ بھی دیا تھا۔ بہرحال خان صاحب ایک بہت باکردار انسان ہے جو حقائق سے متاثر نہیں ہوتے۔ ظفر اقبال فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو۔ اس پر ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ عمران خان آج بھی فرماتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کیے ہیں، میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، اپوزیشن چور ہے اور فرا گوگی میں اور بشرا مانی کا ایماندار ہے۔ ایسا بیانیہ جھوٹ اور نفرت کی دکان پر ہی بک سکتا ہے، جہاں سیاسی مخالفین کے بارے میں جھوٹ بولا جائے، انہیں ڈی ہیومنائز کر کے اپنے حواریوں کی نظروں میں قابل نفرت بنا دیا جائے اور اسی نفرت کی راہ میں ایک حقائق کو بھی حائل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ ہے وہ نسخہ جسے ٹرمپ اور مودی نے بھی کامیابی سے استعمال کیا، اور آج ہم اس کا استعمال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے موٹر وے بھیرا پر ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کو دیکھتے ہی ایک خاندان کے افراد، عورت اور بچیوں نے چور چور کے نعرے لگائے۔ کہ ایسے شخص کو گالی دینا اندھی نفرت کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر جب اس خاندان نے احسن اقبال سے اپنی بدتمیزی اور بد تہذیبی پر معذرت کی تو خان صاحب نے بہت برا منایا۔ انہیں برا منانا ہی چاہیے تھا کیونکہ ان کے ٹائیگرز آندہ گالم گلوچ سے گریز نہ کرنے لگے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت جب پنجاب کے انتخابات دہاڑے پر کھڑے ہوں۔ یہی تو سیزن ہوتا ہے نفرت کے بیوقار کا۔ خان صاحب کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خان صاحب سے محبت ہے۔ ان سے زیادہ رونقی وزیر اعظم ممکن ہی نہیں ہے۔ صرف عید کی مثال ہی لے لیجئے، شہباز شریف نے عید کی نماز پڑھی اور بس خبر ختم، جبکہ عمران خان عید کی نماز پر کیسی رونق لگایا کرتے تھے۔ کبھی خبر آتی تھی عمران خان عید کی نماز نہیں پڑھ پائے، کبھی پتہ چلتا تھا کہ عید کی جو نماز ہے وہ ظہر کے وقت پنی گالہ میں پڑھی گئی ہے۔ کالی اینک، نیلے پیلے نمازی، دل محروم، یاد آتا ہے کیسی رونق لگائے رکھتا تھا وہ شخص